بظاہر یہ ایک کھلاڑی اور سیاستدان کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سپاہی کی داستان ہے۔ وہ آدمی جس نے کرکٹ، کینسر ہسپتال اور سیاست کی رزم گاہوں میں پیش آنے والے حادثات میں زندگی اور خود کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ابھی جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے۔ تمام اندازے یہ ہیں کہ ابھی وہ غلطیاں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بہت سے مزید کارنامے انجام دینا ہے۔ سب سے بڑا مارکا ابھی کچھ دن میں درپیش ہوگا، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن آشکار نہ ہو جائے۔ پروردگار اسے امان میں رکھے اور اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دے۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں۔ جن کے رتبے سوا ہیں ان کی آزمائش بھی سوا ہوتی ہے۔ برطانیہ کا ایک دانشور یہ کہتا ہے کہ یہ طویل تحریر کمال ذہانت سے لکھی گئی۔ دوسرے کا خیال ہے کہ بالکل سادہ سے انداز میں۔ دونوں باتیں درست ہیں اور پوری طرح درست ہیں۔ ہم جو اسے جانتے ہیں اس راز سے خوب واقف ہیں کہ بے شک وہ ایک سادہ سا آدمی ہے۔ سب دوسروں کی طرح وہ اسی وقت غلطی کا ارتکاب کرتا ہے جب اپنے خیال کے سحر میں مبتلا ہو جائے، اور کامران تب جب اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر فیصلہ کرے، صرف اپنے آپ پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ اس کی اپنی کہانی ہے، اور اتنی ہی پاکستان کی بھی، جس کی تخلیق کے 5 برس کے بعد وہ پیدا ہوا۔ ایک آسودہ گھرانے کا اکیلا اور لاڈلا فرزند، زندگی جس پر مہربان تھی، لیکن سب دوسروں کی طرح اپنے آپ سے اسے لڑنا تھا۔ دوسرے نیازی لڑکوں سے وہ کس طرح مختلف تھا، اور کرکٹ کے دوسرے کھلاڑیوں سے؟ بارہا یہ سوال میں اس کے دوستوں اور بھائیوں سے اور با انداز دیگر خود اس سے بھی پوچھتا رہا۔ یہ بھی سوچتا رہا ایک عام اخبار نویس کی زندگی میں وہ کیسے داخل ہوا، اس جہان میں یہ ناچیز کیسے چلا گیا جس سے کبھی اس کا واسطہ نہ تھا، جو آج بھی کرکٹ کی اصطلاحوں کو سمجھ نہیں پاتا، اور شوکت خانم ہسپتال میں جس کا ایک ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ منکشف ہوا۔ وہ اس لیے مختلف ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، روپے کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ کا رجایت پسند ہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے ادھورا کبھی نہیں چھوڑتا۔ شاید یہ 1981 تھا۔ بزرگ کالم نگار عبدالقادر حسن کے ایک جملے نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر وہ میری زندگی کا کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ بن گیا۔ میں نے اس کے بارے میں چھپنے والی تقریباً ہر اس عبارت کو پڑھا جو پڑھ سکا، اور اس کے بارے میں کی جانے والی ہر گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے خاندان، خاص طور پر اس کے امزاد حفیظ اللہ خان سے میری ملاقات تھی، جو بتدریج گہری بے تکلفی میں بدل گئی۔ حفیظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے سوچتا ہے، خامی بھی یہی ہے۔ 1996 میں پہلی بار اس کے ساتھ میری مفصل ملاقات ہوئی، جب جنرل حمید گل نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رفاقت گہری ہوتی گئی۔ ظاہر ہے ہمیشہ اتفاق رائے نہ تھا، خاص طور پر بعض عسکری امور اور شخصیات کے باب میں، مگر اللہ کے فضل سے باہمی اعتماد بے حد تھا۔ وہ ایک مستقل مزاج آدمی ہے، تعلق اور اس کی نوعیت من مرضی سے استوار کرتا ہے، لیکن پھر حد الامکان بگڑنے نہیں دیتا۔ ادھر یہ ناچیز پرلے درجے کا متلون مزاج، اللہ کا شکر ہے کہ نبھ گئی، اور خوب نبھی۔ اگرچہ برسوں پہلے عصر رواں کے عارف نے، جن کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے اور جو اسے بھی خوب جانتے ہیں، یہ کہا تھا، تم اس کے ساتھ شریک اقتدار نہیں ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس امتحان سے محفوظ رکھے اور اسے سرخرو کرے۔ 1983 میں میں نے ایک مضمون لکھا کہ ایک دن وہ سیاست میں آئے گا۔ آج تک وہ حیران ہے، اور میں خود بھی، کہ یہ خیال مجھے کیسے سوچا۔ تب اس سے میری ذاتی ملاقات تک نہیں تھی۔ درویش کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ خود نہیں لکھتا، گاہے اس سے لکھوا دیا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کے ترجمے کا مرحلہ آیا تو بہت دن وہ میز پر پڑی رہی۔ انگریزی زبان پر میری دسترس محدود ہے، لیکن کسی اور کو سونپنے پر طبیعت آمادہ نہ تھی۔ تجربہ کیا تو ناکام رہا۔ اولین مسودہ 2001 میں لکھا گیا اور اب بھی میری لائبریری میں پڑا ہے، لیکن پھر 9/11 کا حادثہ ہوا تو اس نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ مل کر لکھ ڈالیں گے، لیکن پھر فرصت عنقا ہو گئی۔ جولائی 2011 میں ایک دن لگ بھگ 400 صفحات کی مربوط کتاب اس نے میرے حوالے کی، اور حیرت سے میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کب اور کہاں اتنا وقت وہ نکال سکا؟ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ کہ ایک ایک سطر میں وہ جھلکتا تھا۔ علامہ اقبال کی تحریروں کا اس قدر انہماک سے وہ کیسے مطالعہ کر سکا، اور اس قدر واضح نتائج کیوں کر اخذ کر سکا؟ رانا محبوب اختر بار بار مجھ سے پوچھتے، کیا یہ فکر اقبال کا باب اس نے خود لکھا ہے؟ زچ ہو کر میں نے عرض کیا، مدد ہی لینی ہوتی تو کیا مجھ سے بات نہ کرتا؟ وہ ایک حیران کن آدمی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔
اس لیے نہیں کہ وہ غیر معمولی ذہانت کا آدمی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے عزم کی بے پناہی اسے بخشی ہے۔ جس چیز سے محبت ہو جائے اس کا ہو رہتا ہے۔ اقبال سے اسے محبت ہے، ان کے خواب پاکستان سے بھی اتنی ہی شدید۔ 2004 کے بعد جب اس کی پارٹی بکھر گئی تھی اور جمائمہ بچوں کے ساتھ لندن میں جا بسی تھی، شام کو اسے فراغت میسر ہوتی، راول جھیل کے مقابل بلندیوں پر بنے حاسدوں کے سینے پر مونگ ڈلتے اس کے گھر کے ارد گرد کھلے میدان میں کبھی ہم گھوما کرتے۔ برق کی طرح ایک خیال ایک دن ذہن میں چمکا، خان صاحب آپ خوش قسمت بہت ہیں، شوکت خانم ہسپتال کے لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا، ورنہ آپ ایک متکبر آدمی ہوتے۔ حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا اور بچوں کی سی معصومیت سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ جب یہ مکان زیر تعمیر تھا تو کبھی ایک ہلکی سی اداسی اس کے چہرے پر جھلک اٹھتی۔ جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا تھا اب وہ 7 سمندر پار تھی۔ بچے اسے یاد آیا کرتے، لیکن یہ دکھ اس نے تنہا سہا اور بہت بعد میں سرسری طور پر بیان کیا۔ اتنے بڑے مکان میں وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ 3 کمرے کے فلیٹ میں وہ آسانی سے بسر کرتا تھا۔ جمائمہ نے کہا تھا کہ مکان کی تعمیر کے نصف اخراجات وہ ادا کرے گی جسے قبول کرنے میں خوددار آدمی متعمل تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی۔ کبھی وہ اس مکان سے بیزار بھی ہو جاتا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، مکان نہیں یہ کنواں ہے جس میں روپیہ گرتا رہتا ہے۔ اپنی تمام زائد آمدن وہ ہسپتال اور یونیورسٹی کو دے دیتا۔ وہ کبھی ایک فضول خرچ آدمی نہ تھا اور نمائش پسند تو ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں روپے سے محروم نہ رکھے گا۔ جو بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے کام پروردگار کے ذمے ہوتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران اسے $2 لاکھ سے زیادہ ملے اور پھر ملتے ہی رہے، حتیٰ کہ عالمی کپ میں مبصر کی حیثیت سے $250,000 کی پیشکش ہوئی جو اس نے مسترد کر دی۔ اس زمانے کے اور بہت سے واقعات بھی ہیں۔ میرے جی میں آتا ہے کہ کپتان کی کہانی کے عنوان سے ایک کتاب لکھ ڈالوں۔ کون جانتا ہے کہ لکھ پاؤں گا یا نہیں؟ اس کے باوجود میری کوئی باقاعدہ ذمہ داری نہیں۔ وقت اب نہیں ملتا۔ کبھی تو وہ بھی تعجب سے کہتا ہے، تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ پھر مکان مکمل ہو گیا اور ایک شام اس کے صحن میں ہم موجود تھے۔ ایک دن اس نے کہا، اتنا بڑا گھر، یہ تو ایک وزیر اعظم ہی کو زیبا ہے۔ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک مکان کی خاطر ایک شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ حصہ مزاح اس کی بہت اچھی ہے، مگر اس روز وہ نہ ہنسا۔ اس میں لاہوریوں والی بے باکی نہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کرکٹ کا عالمی کپ، جس کی وجہ سے اس کا نام کھیل کی عالمی تاریخ میں رہے گا کہ 150 برس کا سب سے اچھا کپتان کہلایا۔ شوکت خانم ہسپتال، جو شاید ایک دن تاج محل سے بڑی داستان ہو جائے، کیا وہ کارنامہ جو غالباً ابھی انجام دینا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی کامرانی ہستی باری تعالیٰ کا ادراک ہے۔ میرے خیال میں اللہ کی آرزو میں اس کا سفر اس کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے اور اسی کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ اس سمندر کا صدف یہی ہے جسے راہ سلوک کے 4 بڑوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ کہا تھا، 40 برس میں نے اللہ کو تلاش کیا، جب میں نے اسے پایا تو دیکھا کہ وہ میرے انتظار میں تھا۔ پروردگار کا دروازہ ہمیشہ چوپٹ کھلا رہتا ہے، لیکن اس کی تلاش میں نکلتا کون ہے؟ پھر جو نکلتے ہیں، کیا ان کی اولین ترجیح صداقت کاملہ کی تلاش ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں پروفیسر احمد رفیق اختر نے کپتان سے پہلی ملاقات میں یہی سوال پوچھا تھا۔ در حقیقت ان دونوں کے درمیان یہی جملہ گفتگو کا آغاز تھا۔ خان نے جواب دیا، میری سیاست صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے ہے۔ میری رائے میں اس سوال اور اپنے جواب پر اسے غور کرتے رہنا چاہیے۔ بعض پہلو ابھی جواب چاہتے ہیں، صرف اظہار میں نہیں، عمل میں بھی۔ عمران خان کے روحانی سفر میں پروفیسر صاحب اس کے استاد نہ تھے، اگرچہ وہ کہتا یہی ہے۔ پروفیسر قرآن کریم کے عالم اور اس کے اوراق سے فروزاں بصیرت کے امین ہیں۔ ایک دن شب 11 بجے سے صبح 3:45 بجے تک وہ ان سے فلسفہ ارتقاء پر سوالات کرتا رہا، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت آن پہنچا۔ لیکن وہ ان کا شاگرد نہیں، اقبال کا ہے، اور میاں محمد بشیر کا، ان سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کا۔ بچے کی زندگی میں اکثر اس کی ماں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جس شخص کا نام عمران خان ہے، اس کی شخصیت کے تار و پود بننے میں ممتا کا کردار بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس میں ایثار، ہمدردی اور محبت زیادہ تر وہیں سے اگی ہے، وگرنہ وہ بہت سخت گیر ہوتا۔ اپنے آغا جان سے اس نے خودداری پائی ہے۔ یہ اس سوال کا محل نہیں کہ ماں سے کیا کچھ سیکھا، لیکن ایک بات یقینی محسوس ہوتی ہے کہ بارگاہ ایزدی میں فرزند کے لیے مادر مشفق کی بعض دعائیں یقیناً باریاب ہوئیں۔ ایک یہ کہ وہ پروردگار کی دہلیز تک جائے،
دوسری یہ کہ اسے کوئی پاک تینت استاد نصیب ہو، اور تیسری شاید یہ کہ وہ غیر معمولی کامیابیوں اور نیک نامیوں سے سرفراز ہو۔ آخری دعا کی حتمی تکمیل باقی ہے، آخری سانس تک زندگی امتحان ہے۔ راولپنڈی پریس کلب میں اخبار نویسوں نے جب اسے زچ کر دیا تو اس انداز میں جو اس سے خاص ہے، اپنا بازو پھیلا کر عزم سے گونجتی بلند آواز میں اس نے کہا، میں ایک طوفان لے کر آؤں گا۔ یہ 1996 کا موسم گرما تھا۔ ہم وہاں سے اٹھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ہار جائے گا۔ اس نے انشاءاللہ نہ کہا، ابھی اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس دن تو میں خاموش رہا، لیکن بعد میں گاہے اسے یاد دلاتا رہا۔ ایسی بات وہ توجہ سے سن لیتا ہے اور لیڈروں کی طرح برا نہیں مانتا۔ یہی اس کے تعلق کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ برسوں پہلے ایک بار جب میں نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تو بعد میں پوچھا، کیا میرا کالم تمہیں ناگوار ہوا؟ اس کا جواب یہ تھا، تم مجھے سمجھے ہی نہیں۔ میں فلاں اور فلاں کی طرح نہیں ہوں۔ اس طرح کی تنقید سے برا ماننے کے بجائے سیکھتا ہوں۔ یہی ایک بات اسے یاد رکھنی ہے پوری طرح، اور تمام جہات میں اس کے لیے دعا کرنے والے بہت ہیں، مگر خوشامد کرنے والے بھی کم نہیں، اور خوشامد بھٹکا سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ برباد بھی۔ خدا اسے فریب نفس اور خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک حد سے زیادہ پر اعتماد آدمی ہے، یہی اس کی قوت ہے اور یہی اس کی کمزوری۔ مایوس ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن وہ کوئی اسکالر نہیں۔ اسے تعلیم، رہنمائی اور مشورے کی ضرورت رہتی ہے، مجھ سے نہیں، ماہرین سے، اہل فکر و نظر سے، سبھی کو ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جب الجھ جاؤ یا تنازع میں جا پڑو تو اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر سے رجوع کرو۔ ناکامی کا اندیشہ خارج نہیں، داخل سے ہوتا ہے، اپنی ذاتی کمیوں اور خامیوں سے، انداز فکر کے نقائص سے، جن کا جائزہ ہمیشہ اور ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ شاید اس ارشاد کے پس منظر یہی ہے، جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہے تو اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دیتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سبھی کے لیے اس کے پہلو سے۔ جب آدمی اپنے فرض کی اہمیت کو نسبتاً کم اور اپنی صلاحیت کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ اولین ملاقاتوں میں ایک بار میں نے اس سے سوال کیا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ترنت اس نے جواب دیا، میں اپنی حدود سے واقف ہوں۔ کچھ دن کے بعد اس نے بتایا کہ کرکٹ کے کسی بھی میچ میں، خواہ اس نے وہ جیتا ہو یا ہارا ہو، ایک رجسٹر پر اس نے اپنی اس دن کی غلطیاں ضرور لکھی۔ ابھی کچھ دن پہلے پروفیسر صاحب نے سیالکوٹ سے ٹیلی فون پر مجھے کہا، ان سب کو گھیر گھار کر جنہیں آنا ہے، اللہ اب اس کے پاس لے آئے گا۔ جب وہ گھیرا ڈالتا ہے تو وہ قطعی اور مکمل ہوتا ہے۔ ایشیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک مہاتیر محمد نے گزشتہ دنوں یہ کہا، بالآخر پاکستان کو ایک ایماندار اور بہادر لیڈر مل گیا ہے۔ معلوم نہیں کیسے اور کیوں وہ مدتوں سے اسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، شاید تب سے جب وہ سیاست میں آیا ہے۔ اتفاق سے اس کے دوستوں میں سے سب سے پہلے مہاتیر کا یہ تبصرہ مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے ملیشیا کے مدبر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ اتفاق ہی سے ایک عالمی کانفرنس میں ان کا آمنا سامنا ہوا، جو دنیا بھر کے ممتاز لیڈروں کو گاہے بگاہے یکجا کرنے والی ایک تنظیم نے برپا کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کوالالمپور کے نواح میں ان کے شاندار مکان میں ان سے جا کر ملا اور اس موضوع پر ظفرمند لیڈر کے ساتھ تفصیل سے تبادلہ خیال کیا کہ ملک اور اقوام سربلند کیسے اور کیوں کر ہوا کرتے ہیں۔ پھر انہیں اسلام آباد مدعو کیا۔ تحریک انصاف کی حالت ان دنوں اچھی نہ تھی۔ یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے۔ بزرگ لیڈر خصوصی جہاز میں عملے کے ساتھ آئے گا اور 2 دن تک کرائے کا جہاز ہوائی اڈے پر رکا رہے گا۔ 30 لاکھ روپے قرض لیا گیا اور تاخیر سے واپس کیا جا سکا۔ میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی بہترین سرمایہ کاری تھی۔ کانفرنس کے مدعوین کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو سب کے سب اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا آپ لوگوں نے مہاتیر محمد کے اعزاز میں اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے کارکنوں سے میں نے پوچھا اور مشورہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کے سیاسی سپاہ سالار چودھری شجاعت حسین کو مدعو کیا جائے۔ چند روز قبل چودھری صاحب نے یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ پرویز مشرف نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ان کا لہجہ تلخ تھا اور ناشائستہ بھی۔ اس کے باوجود وہ فوراً ہی مان گیا اور ان کے علاوہ مشاہد حسین کو بھی دعوت دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین اس کے گھر آئے اور خوش دلی سے ضیافت میں شریک ہوئے۔ یہی وہ کانفرنس تھی جس میں میزبانی کے فرائض نامور اخبار نویس طلعت حسین کو سونپے گئے۔
آغاز ہی میں اس بھلے آدمی نے جو گاہے ضرورت سے زیادہ بے باکی پر اتر آیا تھا یہ کہا، ایک کھلاڑی کی حیثیت سے عمران خان میرے ہیرو ہیں مگر سیاستدان کے طور پر نہیں۔ عمران جب سٹیج پر آیا تو بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ طلعت حسین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، ایک دن آپ مجھے سیاسی لیڈر بھی مان لیں گے۔ کیا اس نے انشاءاللہ کہا تھا؟ یاد نہیں پڑتا۔ یہ اس کی زندگی کے ان شاندار ایام میں سے ایک تھا جب وہ اپنے طرز عمل، گفتار اور رویے سے آپ کو حیرت زدہ کر دیتا، جب وہ محسوس کرتا کہ امتحان آ پڑا ہے اور ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں۔ 4 سال ادھر کی بات ہوگی، لاہور کے ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا، عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی۔ وہ ان دنوں بعض مقتدر ہستیوں کے بہت قریب تھے۔ برہم ہونے والی بات نہ تھی کہ انہی کا نہیں، ان دنوں بہت سے لوگوں کا یہی تاثر تھا، مگر معلوم نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت اسے پاکستان کے سیاسی منظر پر ابھرنے سے نہیں روک سکتی۔ کل وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور مدد کے طالب ہوں گے۔ براہ کرم ابھی سے یہ بات انہیں بتا دیجیے۔ چند روز بعد ان صاحب نے عمران سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اسے لاہور آنا تھا۔ ان میں سے ایک شخص بہت تگڑی سفارش کے ساتھ گزشتہ دنوں میرے پاس آیا۔ اب اس کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی۔ بہت شائستگی اور وقار سے اس نے بات کی۔ حفیظ اللہ خان کو ایسا موقع اللہ دے۔ اس نے کالم نگاروں کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ شام 7 بجے جب میں گھر کے دروازے پر کھڑا ایک مہمان سے بات کر رہا تھا، حفیظ اللہ نے فون پر فرمائش کی کہ میں لاہور پہنچ جاؤں۔ 8 بجے PIA کی پرواز کو روانہ ہو جانا تھا۔ وہیں سے مہمان کی گاڑی میں میں چل پڑا۔ کسی سے درخواست کی کہ ٹکٹ خرید دے۔ اس شام ایسی جم کر اس نے گفتگو کی، اس قدر تحمل سے سوالات کے جوابات دیے کہ بعض دانشور تاب نہ لا سکے۔ ایک نے تو اگلے دن ہی میرے خلاف فرد جرم جاری کر دی۔ کھانے کی میز پر میاں والی سے لائی گئی دریائے سندھ کی ایک سالم مچھلی کے علاوہ اتنا بہت کچھ تھا اور اس قدر عمدہ کہ مجلس کا لطف دو آتشہ ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر کبھی اقتدار ملا حفیظ اللہ خان تو ایک وزارت لازماً ہمارے حصے میں آئے گی۔ آج کی ضیافت کے نام پر وہ تمہاری ہے۔ حفیظ اللہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، میرے بھائی کو پھر آپ نہیں سمجھے۔ جب یہ کپتان بنا تھا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے ہیرو ماجد خان کو ٹیم سے الگ کر دیا۔ اپنی ساکھ بنانے کے لیے یہ مجھے پھانسی پر چڑھائے گا اور خلق خدا سے داد وصول کرے گا۔ مزاح کا برا پہلو یہی ہے کہ کبھی کبھی کوئی شاندار جملہ ماحول کی ساری متانت تار تار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلی سویر تک ہم یہ لطیفہ لوگوں کو سناتے رہے۔ گفتگو کی دوسری نشست ہماری حماقت کی نظر ہو جاتی، مگر عمران نے برا ماننے سے انکار کر دیا۔ کمال سنجیدگی کے ساتھ وہ سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن صاحب کے بظاہر ناروا تبصرے پر یہ مجلس برپا ہوئی تھی، انہی نے سب سے زیادہ معقول طرز عمل اختیار کیا۔ کبھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو جہاں اس پر فخر کا احساس ہوتا ہے، وہاں اپنے شعار پر شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جن دنوں عمران خان کپتان بنے، ماجد خان کی یکسوئی ختم ہو رہی تھی۔ رنز وہ بنا نہ سکتے اور نتیجے میں ٹیم مایوسی کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاتی۔ ایک لیڈر کی حیثیت سے عمران کا یہ پہلا امتحان تھا۔ وہ اس میں ظفرمند رہا، اگرچہ بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جس طرح اچانک انہیں رخصت کیا گیا، اس پر وہ بہت بدمزہ ہوئے۔ وہ ایک نہایت معقول اور معتبر شخص ہیں، مگر روٹھ گئے۔ 30 برس بعد ان کی مصالحت ہوئی۔ اس اثنا میں جب بھی ان کا ذکر ہوا، عمران خان کے لہجے میں اداسی ہوتی۔ آخرکار وہ نمل یونیورسٹی کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اور اس کے لیے عطیہ بھی دیا۔ اس روز کالے پہاڑوں کے درمیان ملک بھر سے جھیل کنارے جمع ہونے والوں کے درمیان کپتان بہت آسودہ رہا، بہت مجتمع اور فصیح۔ زندگی کے امتحانوں میں خاندان ہی نہیں، جوانی کے دوستوں کی پشت پناہی اور حمایت بھی بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ جن دنوں یونیورسٹی کی تعمیر مکمل ہوئی، ایک اردو اخبار کے آخری صفحے پر 3-4 سطروں کی ایک خبر تھی، عمران خان کو برطانیہ کی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے چانسلر کے منصب کی پیشکش ہوئی۔ مجھے یقین نہ آیا۔ فون کیا تو معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، مگر ساتھ ہی بتایا کہ وہ معذرت کر چکا ہے کہ فرصت نہیں پاتا۔ میں نے کہا، آخر کیوں؟ نمل یونیورسٹی کے لیے اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیسے ہوگا؟ دوسروں کا رد عمل بھی شاید یہی رہا ہوگا۔ چنانچہ اس نے برطانوی ادارے سے پوچھا کہ انہیں ہر سال کتنا وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضور صرف سالانہ تقریب کے لیے 1 دن۔ اللہ اللہ کر کے وہ راضی ہوا۔ بعد میں اس کے ہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، منتظمین اور اساتذہ سے ایک طویل ملاقات ہوئی۔ میں نے مہمانوں کے لیے چنے کی دال پکائی جو انہیں بہت پسند آئی۔ غور کیا تو کھلا کے بغیر کھاد کے پاکستانی دالیں بہت لذیذ ہوتی ہیں اور اس نعمت کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
اس دن یہ انکشاف بھی ہوا کہ خان کے گھر پر پلنے والے دیسی مرغ 2-2.5 کلو کے ہو جائیں تو ذبح کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 1.25 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسری نسل ہوتی ہے اور دوسری طرح کے باورچی، یہ اس بیچارے کے بس کی بات نہیں۔ بمشکل وہ مانا مگر مان گیا۔ ایک اور موقع وہ تھا جب گزشتہ برس اسلام آباد وارد ہوئے۔ کیمرون منٹر سمیت 8 سفیروں کو اس نے 5 ستارہ ہوٹل میں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ منٹر تو نہ آ سکے کہ نائب صدر جو بائیڈن اچانک پاکستان آ پہنچے، لیکن باقی لوگ موجود تھے۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے انگریزی میں طویل گفتگو کرتے سنا، خیالات میں ایسا ربط اور الفاظ میں ایسا آہنگ کہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا افغانستان میں کبھی کوئی نہیں جیتا، امریکہ بھی ہار جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام قسم کے آدمی اور دوسرے پٹھان۔ آدمی ڈر جاتے ہیں، لیکن پشتون پر حملہ کرو تو وہ حساب برابر کر کے رہتا ہے، خاص زمانے بیت جائیں، وہ میدان میں بروئے کار رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت میں ایسی ہی ایک گفتگو اس نے صدر بش کے بھائی سے بھی کی تھی اور میڈیا سمیت سبھی کو ششدر کر ڈالا تھا۔ بہرحال اس دن اسلام آباد میں اس نے جادو سا کر دیا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے بات کرنے کے بعد اس نے سوالوں کے جوابات دیے۔ تاثر اتنا گہرا تھا کہ ترک سفیر ضبط نہ کر سکا اور اس نے کہا جہاں تک ہمارا تعلق ہے سفارتی آداب الگ، ہم تو ہر حال میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ کہا جنٹلمین، میں بخار میں مبتلا ہوں اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ سفر کی آمد سے پہلے بھی ہم کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے۔ نہ صرف اس نے بتایا نہیں بلکہ ہمیں احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ بیمار ہے۔ ہمیشہ وہ ایسا نہ تھا، کبھی چڑ جایا کرتا تھا۔ 3 اخبار نویسوں کے بارے میں جانتا ہوں، جن میں سے 2 کی کھیل کے زمانے میں اس نے دھنائی کی اور 1 کی بعد میں۔ کچھ اور واقعات بھی میرے علم میں ہیں۔ سوچ کر میں حیران ہوتا رہا کہ جس کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا بعد میں ان کا طرز عمل اچھا رہا۔ بعض سے تو اس کی دوستی بھی ہو گئی، لیکن اب وہ ایک مختلف آدمی ہے۔ بہت کچھ زندگی کے طوفانوں اور آندھیوں میں اس نے سیکھا ہے۔ امید ہے کہ اب عیش میں یاد خدا سے وہ محروم نہ رہے گا اور تیش میں خوف خدا سے بے نیاز نہ ہوگا۔ اب گاہے غیر ضروری اور ظالمانہ تنقید بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ مشورے دینے اور ان کی تکرار کرنے والے زچ کر دیتے ہیں تو میرے ضبط کا بندھن گاہے ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہ اکثر ہنس کر ٹال دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بے باک اور سخت گیر منتظم ہے اور ضابطہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 اکتوبر 2011 کے بعد واقعات کی رفتار بہت تیز ہو گئی، یوں تو پورے ملک میں مگر اس کے لیے تو خاص طور پر۔ جب تک یہ کتاب آپ تک پہنچے گی بہت سی اہم قومی شخصیات تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ اصرار جاری رہے گا کہ نام بدل کر اسے پاکستان انصاف پارٹی کہا جائے۔ پھر خیال یہ آتا ہے کہ ہر مشورہ تسلیم نہیں کیا جاتا، کبھی تو مان کر بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، اللہ نے اسے کشمکش، تنوع اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے اور دائم ایسی ہی رہے گی۔ برف بلندیوں پر پگھلتی اور میدانوں میں پھول کھلاتی ہے، ندیاں شور مچاتی ہیں لیکن دریا میدانوں میں آسودہ ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں اتر کر سو جاتے ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے مگر کہانی شاید باقی رہے۔ وہ ملک کا آخری بڑا لیڈر نہیں، جیسا کہ بعض زہر زدہ مداح گمان کرتے ہیں۔ ایک دن اسے بھی بساط لپیٹنا ہوگی، ایک دن دوسرے آئیں گے جب یہ معاشرہ انشاءاللہ زیادہ بیدار ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن وقت کی رزمگاہ سے ہر کوئی رخصت ہوتا ہے کسی دوسرے کھلاڑی کے لیے۔ کھیل کے میدان کو اس نے اپنے عروج پر خیرباد کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا۔ تقدیر نے اسے روک لیا کہ ایک خیرہ کن کامیابی مقدر تھی۔ ابھی تو اس کی منزل مسافرت کے اس گرد و غبار سے بہت دور ہے، بہت آگے واقع ہے، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک سبب ہے۔ لیڈر اور پارٹیاں نہیں، افواج اور گروہ نہیں، بلکہ ملک کے محافظ اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ، مہذب اور معتدل مزاج قوم جسے امن حاصل ہو، جس کے مزاج سے ہیجان کم ہو جاتا ہے، جو ایک پختہ ارادے کے ساتھ اپنے کمزور ترین لوگوں کو انصاف عطا کرنے کی راہ پر چل نکلے۔ کوئی آدمی اس دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، دوسروں کا تو ذکر ہی کیا۔ پروردگار نے اپنے سب سے محبوب بندے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرمان صاف صاف اتار دیا تھا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।